آلریڈی اس کو ڈسکس کر رہی ہے میرے خیال میں کیبنٹ کمیٹی, وہاں پہ ڈسکس کر لیں اس کو. جی کمیٹی میں بھیج دیا, جی بھیج دیا. بھی پلیز منسٹر فار, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. چیئرمین صاحب بناتے ہیں جو فاضل ممبر نے ابھی ڈیٹیلز مانگی ہیں فوراً وہ کویسچن پٹ کر لیں, ساری ڈیٹیلز شفافیت کے ساتھ سامنے ہوں گی. اور نہیں اٹ کین ٹھیک ہے جی, اب آپ جی. اچھا, اور دوسری بات ہے میں یہ بتاتی چلوں کہ پہلے کیا مطلب بولنا چلانے سے کیا جی, آپ بتائیں شیر رحمان صاحب چھوڑیں. جی جی ہاں جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خارجہ وزیر جو ہیں انہوں نے خود اپنا سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, اور آپ بے شک اس کو ویریفائی کرا لیں, چیک کرا لیں. وہ اپنے ایکسپینسز پے کرتے ہیں فورن ٹرپ کے لیے جب بھی, ہاں ڈیٹیل میں آئی ایم ناٹ ایڈریسنگ یو ہاؤس وہ چلا رہے ہیں, اور وہ جتنی بھی ٹرپس کا ہے آپ بے شک لے لیں, اور یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ کے کاپ ڈیلیگیشن نے 26 میں کیا گل کھلائے اور ہم کیا کر کے آئے ہیں. بالکل ہم ورکنگ ڈیلیگیشن گئے ہیں, ببانگ دغل کہتے ہیں ہم ورکنگ ڈیلیگیشن گئے, ہم سیر سپاٹوں پہ نہیں گئے ہیں اور اپنی ذات کو چمکانے کے لیے نہیں گئے ہیں. پاکستان کے وقار کو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان G77 کا لیڈر تھا اس دفعہ, and we led from the front and we have got اس کی ساری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے, پذیرائی ہو رہی ہے. آپ کو پاکستان کی جب تعریف ہوتی ہے تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں ہونی چاہیے. ڈیٹیل ہر جگہ ملے گی. I'm addressing the chair, not you. Thank you very much. I again put on record that the foreign minister pays for his own trips. Honorable leader of the opposition. وضاحت سر, 2 ڈیلیگیشن گئے تھے, ایک شرم الشیخ گیا تھا, ایک جنیوا گیا تھا, اور انہوں نے کہا ہم اپنی ذات کو چمکانے کے لیے نہیں گئے تھے. اور جو انہوں نے وہاں پر کارنامے دیے, میں اس دن ہاؤس میں اس پہ بات کر چکا تھا, میں لمبی بات نہیں کرتا. یعنی کہ جو قرضے ملے ہیں ان کو یہ امداد کہہ کر اگلے دن سارے پاکستان کے اخباروں میں آدھے صفحے کے اشتہار تھے, اور یہ اشتہاری حکومت, میں نے اس دن بھی کہا تھا سوائے اشتہاروں کے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے, تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو چمکانے نہیں گئے تھے. تو وہ ان اشتہاروں میں جو غلط بیانی آپ نے کی جس میں لکھا کہ 9 ارب سے زیادہ امداد تھی جبکہ ایکچولی آپ قرضہ لے کر آئے تھے, تو وہ کیا تھا؟ میرا ایک سوال ہے ان سے. دوسرا, شرم الشیخ تو آپ گئے تھے اور شرم الشیخ سے بھی آپ خالی ہاتھ آگے, اور جہاں تک میری اطلاع ہے شرم الشیخ میں جو خرچہ ہوا تھا وہ اس پہ بھی ذرا کریکشن کر دیں. میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو فلڈ ریلیف والوں کے پیسے تھے اس میں سے خرچہ ہوا تھا, وہاں سے اور تو کچھ نہیں ملا. تو شرم الشیخ سے کچھ شرم ہی ساتھ لے آتے تو ہم کہتے چلے پاکستان کا کچھ ہو گیا. اور تیسری بات سر یہ کہ جو فارن منسٹر صاحب, یعنی کہ حالت یہ ہے سفارت خانوں میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں, اور فارن منسٹر صاحب کا ورلڈ ٹور ہی ختم نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں میں اپنی جیب سے دیتا ہوں. سر وہ بھی تفصیلات ذرا لے آئیں, ہم دیکھ لیں کہ انکم ٹیکس میں کہاں پر انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ اتنے پیسے انہوں نے اپنے ٹریول پہ خرچ کیے. بڑی اچھی بات ہے, اگر ایسا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. آنریبل منسٹر فار کلائمیٹ چینج. یہاں پھر میں کہوں گی کہ شرم الشیخ پر یہ بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ وہاں پیسے لانے گئے تھے. پہلے تو سب کو پتا ہونا چاہیے, تھوڑا اپنے آگاہی کر لیں کہ کون سے انٹرنیشنل فورم پہ کیا ہوتا ہے. شرم الشیخ کاپ 27 تھا, کاپ 28, کاپ 26, کسی سے پیسے نہیں آتے ہیں. پاکستان نے وہاں لیڈرشپ کی, دنیا کے لیے, گلوبل ساؤتھ کے لیے لاس اینڈ ڈیمیج کا فنڈ بنایا جو کوئی آپ کو کل آپ کے حلووں کے لیے نہیں آئے گا. اور توشہ خانہ کے حوالے سے بھی آپ نے جو ڈیٹیل, بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کلیریفائی کریں, جو بیچے گئے ہیں ہار, جو بیچی گئی ہیں انگوٹیاں, گراف جویلر دنیا میں مشہور ہے, بلگاری دنیا میں مشہور ہے, اس کا سارا کچا چھٹا سامنے آ گیا ہے کہ 20% پہ وہ خرید کے بیچی گئی ہیں, دبئی پرائیویٹ جیٹس پہ گئی ہیں بکائی کے لیے. یہ کامرس چل رہی تھی, یہ ٹریفکنگ ان جویلری ہو رہی تھی فرام دا توشہ خانہ. یہ آپ نے خود دروازہ کھولا ہے تو میں کہہ رہی ہوں, لیکن نہیں بہت اچھا آپ لائیں. اور جہاں تک جنیوا کی بات ہے چیئرمین صاحب, جنیوا کی بات جہاں تک ہے تو کچھ ہم وزراء گئے تھے 4-5, تو 6 اس میں ایک کا سیکریٹری تھا, صرف 2 کے سیکریٹری, فارن سیکریٹری تھا, EAD تھا. ہم خود اپنا سارا کام کر رہے تھے, فوٹو کاپیز خود کر رہے تھے, اور پورے دن لگے رہے, اور بالکل کسی نے نہیں کہا
کہ یہ امداد تو گرانٹس ہی ہوتی ہیں. آپ ہی کی حکومت نے 48,000 بلین لیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے نہیں لیا. 70 سال میں 24 بلین 100,000 بلین لیا گیا تھا, یعنی ٹریلین پوری 70 سال میں. آپ نے اس کو ماشاءاللہ 4 سال میں 4 چاند لگا کے ڈبل کر دیا, اتنی شاہ خرچیاں کی کہ ابھی بھی پاکستان ڈوبا ہوا ہے. جہاں تک جنیوا کی ہے, میں جہالت کی بات نہیں کروں گی, اللہ آپ کو اور نالج اور آپ جوش خطابت عطا کرے. بات سمپل سی ہے, وہ پروجیکٹ اینڈ پروگرام فنڈنگ ہوتی ہے جو پاکستان کی تعمیر نو کے لیے اتنے بڑے فلڈ کے بعد آپ کو اپنے خیبر پختونخوا کی عوام کی فکر ہونی چاہیے, پنجاب ساؤتھ پنجاب کی فکر ہونی چاہیے. سندھ تو آپ نے بالکل, اب تو وہاں سے وائپ آؤٹ بھی ہو گئے, تو آپ نے وہاں بھی کچھ نہیں پوچھا کہ بس ہمارے ووٹر ہیں اور باقی پاکستان الگ. تو ہم سب کا کریں گے جی, سب کی ریکنسٹرکشن میں سارے صوبے وہاں گئے بائی انویٹیشن. خیبر پختونخوا کا سیکریٹری بھی وہاں تھے, ان کے وزیر بھی وہاں تھے, تیمور جھگڑا صاحب وہاں تھے, بلوچستان کے بھی تھے. ہم سب کو لے کے گئے ہیں, ہم پاکستان کی بات کرنے گئے تھے. Those were project and program funding that we got. It was above all expectations. سب سے زیادہ تجاوز کیا ہے اور دنیا نے مانا ہے کہ پاکستان کا ریزیلینٹ ریکوری پروگرام جو ہے, جو بنا کے گئے تھے راتوں رات اور روز کام کیا تھا, اس کو سب نے سراہا ہے. UN سیکریٹری جنرل کے ٹویٹ دیکھ لیں. آپ کو اگر نہیں برداشت ہو رہا پاکستان کی کامیابی تو اسے کم از کم چھپا تو لیں, اس کو اپنے گریبان میں ہی رکھیں, ایسی باتیں نہ کریں. سینیٹر دنیش کمار. سر دیکھیں سر, یہ تو نہ کوئی آپ لوگوں نے موشن لایا, ڈیبیٹ ایسی کھولی, باقی سینیٹرز نے بھی تو تقریر کرنی ہے. سر آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں, میں بڑی عزت ہے, لیکن سر باقی سینیٹرز کو بھی بولنے دیں. سر تو آپ نے 2 دفعہ آپ نے بھی بولا نا سر. جی ڈاکٹر صاحب, جی لیڈر آف دا اپوزیشن بولنا ہے, بیٹھ تشریف رکھیں, باقی سینیٹر مائک بند کرو. جی سر میری معذرت ہے سر, لیکن اگر لیڈر آف اپوزیشن جس نے پالیسی, جو منسٹر نے پالیسی بیان دینا ہوتا ہے, اگر وہ جھوٹ کا پلندہ ہوگا تو اس کا کم از کم سر یہاں سے جواب تو آئے گا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ گرانٹ نہیں ملی آپ کو قرضہ ملا ہے. آپ جس کو انگریزی ہمیں بھی آتی ہے, پروجیکٹ فنڈنگ ہمیں پتہ کیا ہے, کن پروجیکٹ سے نکال, اور کیا اس میں سے کافی پرانا قرضہ ہے. تو یہ جو اعداد و شمار کی یہ چکر چلاتے ہیں, اس سے ان کی ناکامیاں چھپ نہیں سکتی ہیں. انہوں نے اپنی معیشت کو صرف اسی پر رکھ دیا کہ سیلاب کے نام پر کچھ مل جائے, اور اس کے علاوہ اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ اپنے جو مہنگے ہوٹلوں میں رہنا, سیر سپاٹے, اس کو چھوڑیں, پاکستان کی اصل معیشت پہ کام کریں. اس پیسے کا پاکستان کی معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور باقی جس سیلاب کے لیے آپ گئے تھے, یو آر پارٹ آف دا پرابلم, اس پہ بھی ذرا بحث کرا دیں. یہ کیسا سیلاب آیا تھا کہ جو ہاریوں کی زمین میں گھس گیا اور وڈیروں کو چھوڑ دیا؟ یہ سب آپ کی نااہلیاں ہیں. یہ وہی سیلاب ہے جو آسمان سے گرا تھا. یہ آپ ہی کہتے رہے ہیں, ہم تو نہیں کہتے رہے. تو آپ اگر کچھ ہو نہیں سکتا تو کم از کم آپ اس پر کریڈٹ لینے کی غلط کوشش مت کریں. اور ایک بات سر, توشہ خانہ بالکل میں تائید کرتا ہوں. توشہ خانہ کا سب ریکارڈ آئے, پتہ چلے کہ کس طرح غیر قانونی گاڑیاں آصف زرداری, نواز شریف نے توشہ خانہ سے لی غیر قانونی گاڑیاں, اور کتنے پرسنٹیج پر انہوں نے تحفے لیے. سر ان کا وقت ختم ہو گیا ہے, یہ ابھی تک گھڑی میں پھنسے ہوئے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے مگر یہ پھنسے ابھی تک گھڑی میں ہوئے ہیں. اب ان کی گھڑی بند ہو چکی ہے. شکریہ. جی آنریبل سینیٹر دنیش کمار. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں یہاں دیکھتا ہوں